دوست صاحب موجودہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں کچھ اور مناظر جو ہیں، کچھ اور طریق جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ بعض ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر آتے ہیں کہ یہ استخارہ سینٹر ہے، یہ آن لائن استخارہ ہے. ٹی وی پر کوئی آدمی بیٹھے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا کیا نام ہے، ابا کا کیا نام ہے، اور وہ ان کو استخارہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کام کیسے ہوگا، کیا ہوگا. اس بارے میں نے دیکھا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، اور یہ سارا کرشمہ کمرشلزم کا ہے کہ ہر بندہ پیسے کمانے کے چکر میں ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دین کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنانے کی فکر میں رہتے ہیں. اور سب سے حیرت انگیز بات جو ہے اس معاملے میں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ اس زمانے کے لوگ بری عادتوں میں پڑے ہوئے تھے تو ان کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ ان کو استخارہ کا طریق سکھایا، تو یہ لوگ اس استخارے کے طریق کو دوبارہ انہی معاملات میں لے گئے، انہی خطوط پر استوار کر دیا. بالکل جیسے مہورت ہوتا ہے، شگن ہوتا ہے، بالکل کہ شگن لیتے ہیں کسی چیز سے، فال نکال دیں. بالکل وہی کیفیت جو شرک والی تھی یا جو کیفیت تھی، اور اس کے پیچھے پیسہ ہے کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، اور اس کو پیسہ کمانے کا ایک طریق ہے. میں نے کہا کہ میں اس کو اگر انٹرنیٹ پہ چیک کر کے دیکھوں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو حیرت انگیز طور پہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یوٹیوب کے اوپر آپ اگر استخارہ کا لفظ لکھیں گے تو جتنے وہ کالے علم کے ماہر اور جادو والے اور علم کی کاٹ والے جو بزرگان ہیں وہ سارے موجود ہیں یہاں پہ. اب انہوں نے اس استخارے کو بھی ایک ڈھال بنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا استخارہ کریں گے اور کوئی بھی رکا ہوا کام جو ہے وہ آپ کا نہیں رکا رہے گا، وہ کھل جائے گا. اور عجیب بات ہے کہ استخارے میں تو کہیں نہیں ہے کہ وہ جو کام بھی آپ کرنے لگیں تو اس کی راہ جو ہے وہ استخارے کے ذریعے استوار ہو جائے گی، بلکہ وہ تو ہے کہ خیر طلب کی اللہ تعالیٰ سے. اگر وہ آپ کے لیے اچھا ہے کام تو خدا تعالیٰ فضل کرے گا، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روک ڈال دے گا. تو وہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ اس میں روک پڑے گی. وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی مشکل کام ہے آپ ہم سے استخارہ کرائیں تو وہ کام ہو جائے گا آپ کا. دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ فال والے ہیں، اور ان کا طریق جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. ان کو بالکل نہیں پتہ کہ استخارہ کس چیز کے لیے کروایا جا رہا ہے. شاید ان کو نام کا پتہ ہوتا ہے کہ استخارہ کون کرا رہا ہے. ٹیلی فون کے اوپر وہ بھی ایک انہوں نے طریق اور ڈھونگ میرا خیال ہے رکھا ہوا ہے کہ اپنے نام کا پہلا حرف بتا دیں اور والدہ کے نام کا پہلا حرف بتا دیں. احادیث میں کہیں ایسی کوئی ذکر ملتا ہے بالکل کسی قسم کا کوئی کے نام سے کہ اس کے نام سے جو ہے وہ استخارے کا کوئی تعلق ہے کسی بھی حوالے سے. اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن کریم پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کھولتے ہیں، پھر جو پہلی آیت ہوتی ہے اس صفحے کی اس کو پیچھے سے جا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کون سی آیت ہے، جنت کے میں جانے والی آیت ہے، جہنم میں جانے والی آیت ہے، کوئی لا کا لفظ تو نہیں آ گیا، کوئی نام کا لفظ یا ہاں کا لفظ تو نہیں آ گیا. تو اس حوالے سے انہوں نے وہ اپنے ذہن میں وہ کچھ بنائی ہوتے ہیں باتیں، اس کے مطابق آیت بھی پڑھ کے نہیں سناتے. وہ ویسے ہی اچھا نہیں، آپ کا جو استخارہ ہے یہ بہت اچھا ہے، آپ کا استخارہ جو ہے وہ غلط ہے، آپ اس کام کو چھوڑ دیں. نہ ان کو کام کا پتہ ہے نہ استخارے کا پتہ ہے. تو ایسی باتیں ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا اپنی زندگی میں، استخارہ اصحاب کو سکھایا. اگر اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اور ہی استخارہ کرے، کوئی ایسا عالم دین ہو کہ جو عالم اجل ہو، صرف اسی نے استخارہ کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہ سکھاتے، بتاتے کہ میں موجود ہوں تو میری موجودگی میں کر رہا ہوں، میں تمہیں کر دوں گا. ہاں جی. تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل ہے، جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کے بالکل برعکس ہے. بلکہ انہوں نے اس چیز کو واپس، جیسے میں نے پہلے عرض کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اس کو اسی طرف واپس لے گئے جو مہورت والی تھی، جو فال نکالنے والی تھی، کہ جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا، جسے اسلام نے ان کو نکالا. اور جو جیسے ابھی خان صاحب نے وہ ذکر کیا تھا حدیث کا، کہ اس میں باقاعدہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ کانا یعلمنا استخارہ تھا کما یعلمنا القرآن. کہ اور قرآن تو حضور یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ ایک کو سکھاتے دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، یا کچھ حصہ سکھاتے تھے کچھ حصہ نہیں سکھاتے تھے. اس میں تو تواتر تھا، تسلسل تھا، ہر چیز جو ہے بلا تخصیص سکھایا، بلا تخصیص تھا. اس لیے ہر ایک کو وہ چیز جو ہے وہ سکھائی جاتی تھی کہ اپنے ہر کام کو دعا سے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہوئے شروع کرو،
اور اس کو آگے لے کر چلو. اس لیے بعض علماء کا یہ بن کے بیٹھ جانا اور استخارہ سینٹر کھول لینا, یہ نئے نئے سینٹر جو ہیں. یہ جو یہاں پہ تھوڑی میں آپ کی بات سوری معافی چاہتا ہوں, کاٹ رہا ہوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام نے آپ ہی کی بات کو آگے چلاتے ہوئے کہ اسلام نے قطعاً یہ پسند نہیں کیا کہ صرف دوسرے سے دعا کروائی جائے, پہلے خود دعا کرو گے تو اس کا اثر ہوگا. اسی لیے آن وسلم نے یہ استخارہ صحابہ کو بھی سکھایا, ان کے لیے خود بھی دعائیں کی لیکن انہیں کہا کہ تم بھی کرو. وہ جو ہے نا ایک کہ پیر بنو, پیر پرست نہ بنو, کہ ہم پیر تو بنا لیں اور بس ان کے سپرد کر دیں, کہ یہ تصور اسلام نے کہیں پسند نہیں کیا. پہلے خود رو رو کے دعائیں کرو, اپنی سجدہ گاہوں کو تر کرو, دعاؤں سے خوبصورت بناؤ, پھر کسی کو بھی کہو, بزرگوں کو بھی کہو, کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ چیز ہے. انہوں نے تو ہر کام کے لیے جو پیر فقیر اور علماء اور گدینشین ڈھونڈے ہوئے ہیں. بالکل. اور ان کو جو ہے, اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو اگر صاحب حیثیت ہیں تو ان کی قبروں پر بٹھا دیتے ہیں کہ وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے. تو اس طرح کا ایک مجھے لطیفہ سے یاد آ گیا کہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری صاحب نے ان کو رکھا ہے مولوی صاحب کو کہ والد صاحب فوت ہو گئے, ان کی قبر پر جو ہے وہ روزانہ قرآن پڑھا کرو. تو وہ آ کے پوچھتے ہیں اس سے کہ آج صبح کا کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں روزانہ کے 2 سپارے پڑھ رہا ہوں. تو ساتھ سے ایک آدمی تھا, اس نے کہا 5-7 پڑھا کرو, 2 سے ان کو کیا فرق پڑنا ہے جتنے ان کے گناہ تھے. تو اس لیے جیسے ان کے کام ہے ویسے لوگوں کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہے. اور استخارے کا بھی انہوں نے اسی طرح کر لیا کہ ہم جو ہے آپ کو کال کے پیسے دیتے ہیں یا جو آپ کی فیس ہے وہ آپ ہم سے لے لیں, ہمارے لیے یہ کام کر دیں. اسلام نے کسی طرح کے جو ہے کسی جگہ بھی اس طرح کے پل نہیں بنائے ہوئے کہ آپ اب جو ہے ٹیکس دے کے وہاں سے گزر جائیں. یہ اصل میں اگر غور کریں تو دونوں طرف سے یہ غلطی ہے. ایک جو عام مسلمان ہے اس کی طرف سے تساہل پسندی ہے, وہ دین کو خود اختیار نہیں کرنا چاہتا اور وہ سمجھتا ہے کہ جو مولوی ہے وہ دین کے کاموں کے لیے ہے, وہ اس کام کے لیے ہے. اور دوسری طرف سے مولوی کی خرابی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو عام انسان ہے اس کو میرے کاموں میں اس طرح نہیں ڈالانا چاہیے تاکہ میری روزی روٹی نہ بند ہو جائے. وہ تو ان کو وہاں تک آنے ہی نہیں دیتے نا, وہاں تک جو ہے ان کو وہ روک کے رکھتے ہیں کہ یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. اور جو اس طرح کی مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر وہ اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ اہل علم سے اور اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو, اور جس سے وہ بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ آخر وہ اہل علم ہم ہی ہیں, اور کون ہے, ہم سے ہی پوچھنا ہے. تو اس لیے یہ جو تصور ہے عامت الناس میں بھی کہ ہم کسی سے پوچھ لیں اور وہ ہمیں بتا دے, ہماری جگہ وہ سارا کام کر لے اور خود ہی یہ سارے مراحل طے ہو جائیں گے, اس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے طریق اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جی آن لائن استخارہ کروا لیں, ای میل کے ذریعے استخارہ کروا لیں, ان چیزوں کا کوئی وجود جو ہے وہ شریعت کی تہ میں اور اصل میں نہیں ملتا. آج کل تو ایسے علماء اور ان ٹی وی چینلز پہ ایسے عالم آتے ہیں کہ جن کو عالم اور عالم کا فرق بھی نہیں پتہ, جن کو متوفی اور متوفا کا فرق نہیں پتہ. جی بالکل. اور وہ جی جانتے ہیں, اور بڑے دھڑلے سے وہ غلطیاں بڑے بڑے ایسے لوگوں کی نکال رہے ہوتے ہیں, ایسے بزرگوں کی نکال رہے ہوتے ہیں جن کی عربی دانی پہ عرب جو ہیں وہ اش کرتے ہیں. تو ان کی وہ, اور خود جب بولتے ہیں تو متوفی اور متوفا کا فرق انہیں نہیں پتا ہوتا, اس لیے کہ جب بغیر اعراب کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب, اس پہ اعراب نہیں نہ لگے ہوئے, تو وہاں پہ بھی وہ لفظ متوفا ہے, پڑھ اسے متوفی رہے ہیں کیونکہ ایک ہی سنا ہوتا ہے. اور بالکل, اور لطف کی بات یہ ہے کہ مسئلہ زیر بحث جو ہے وہ سارا توفی کا ہی ہے اور آپ کو اصل جو لفظ ہے اس کی تو الف بے جو ہے وہ پتہ نہیں ہے, اور آپ چلیں اس مسئلے کو حل کرنے. تو اس لیے اگر جو ہے دین ایسے علماء کے ہاتھ میں جائے گا, اور اب تو اس سے آگے چل کے بھی ایسی حالت ہے جیسے السلام نے فرمایا کہ دہریت کی ایسی ہوا چلی ہے کہ لوگ اپنے علم و فضل پر نازاں ہیں اور اس طریق کو اختیار نہیں کرتے. تو ان لوگوں کو جن سے یہ کرواتے ہیں ان کے تو بیچاروں کے حلیے بھی اس طرح ہیں, اسلام کے مطابق نہیں نظر آتے. بعض جو ہیں وہ اس کو کوئی سختی کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ضرور اس کی جو ہے کوئی فٹ لمبی داڑھی ہو تو تب اس سے استخارہ کروائیں, لیکن وہ جو ہیں داڑھی مونڈ کے اور ایک ٹی شرٹ پہن کے, میں نے ایک ٹی وی پر باقاعدہ دیکھا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی جو ہے اس کا نہ دین کی کچھ باتیں سیکھ کے جو ہے وہ بات کر رہا ہو, تب بھی
کوئی سمجھ آتی ہے، اس کو کوئی پتہ ہوگا، کوئی اس کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے اور وہ جو ہے اس کو فون کر کے، اور زیادہ تر اس میں جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ وسیم صاحب، یہ بالکل اسی طرح ہے نا کہ جس طرح فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے وہ طوطا لے کے یا کوئی جانور لے کے لوگوں کی فال نکال رہے ہیں اور لوگوں کی قسمتیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کوٹھیاں کاریں اور دولت اور سلطنتیں ملیں گی، اور اپنا ان بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 آنے 1 روپے کی خاطر وہ لوگوں کی فالیں نکال رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ہی ان کے ہاتھ میں ہے تو پھر اپنا کیوں نہیں نکال لیتے؟ اور صبح سے شام تک بیچارے ان چند پیسوں کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی جو عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر غیب کا اتنا ہی مجھے پتا ہوتا تو میں خیرات میں سے بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لیتا۔ بالکل یہ بنیادی اصول ہے کہ اگر خیر کا پتہ ہوتا تو وہ نجومی بھی ضرور کر لیتا، غیب کا اگر پتہ ہوتا، غیب کا اگر اس کو علم ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو طریق اختیار کیا ہوا ہے لوگوں نے کہ ان سے جا کے پوچھنا، اور میں نہیں سمجھتا ہم تو ان لوگوں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بیچارے جماعت سے باہر ہیں اور جن کو وہ روشنی اس زمانے میں نصیب نہیں ہوئی نہ ماننے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ السلام کو، اور ناحمدی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس معاملے میں ان کے دماغ روشن ہیں بالکل، اور واضح اصولوں پر قائم ہے کہ کسی ایسے جو ہے وہ عامل کی، کسی ایسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جو طریق شریعت نے سکھائے ہیں اس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں۔